آج بھی ہر طرف خون بہ رہا ہے، لیکن آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم لاکھ انسانی حقوق کے علمبردار کا دعویٰ کرو، تم لاکھ کہو کہ ہم تو انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے 78 سالہ زندگی میں اگر فرقہ واریت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر لسانیت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر قومیتوں کو لڑانے اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی سیاست کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور اگر کسی نے خون بہا کر مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، خون ریزی کی سیاست کو اگر شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ہم امریکہ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم دوبارہ انگریز کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم یورپ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم اسے آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے خوشحال ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر سٹیج پر باتیں ہوئی پنجاب کے زمیندار کی، پنجاب کے کسان کی، پنجاب کے مزدور کی، میں پاکستان کے پنجاب کے کسان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں پنجاب کے مزدور کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے، وڈیروں کا، چودھریوں کا، سرداروں کا بھوت اپنے سروں سے اتار لیجئے، یہ جنگ جمعیت علماء اسلام لڑے گی۔ اگر تیرے گریبان میں کسی طاقتور کا ہاتھ پڑا، جمعیت علماء اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اگر کسی جابر نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اور ہم نے پاکستان میں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ذرا ارادہ تو بدلیں، پاکستان کا اور پنجاب کا کسان ذرا اپنی رائے تو بدلے، اپنے اندر خودداری تو پیدا کرے۔ یہ لوگ تھانے کی سیاست کرتے، یہ لوگ پولیس سے مل کر تمہیں گرفتار کراتے ہیں، تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں تمہاری تذلیل کرتے ہیں، اور پھر تذلیل کرنے کے بعد تھانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہے تو ہمارا بندہ ہے، اس کو رہا کر۔ بظاہر وہ آپ کا خیر خواہ بنتا ہے، لیکن آپ کی تذلیل کے پیچھے بھی اسی کی سازش اور اسی کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ندیم صاحب سپیکر کو ذرا دیکھیں، پیچھے آواز نہیں ہے۔ فونوں پہ سن لیا کرو یار، بھائی امام کی آواز سننا ضروری ہے، لیکن پھر بھی نماز ہو جاتی ہے نا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے ملک میں ایک آئین ہے، اور اس آئین کی روح سے ایک پارلیمنٹ ہے، یہ عوام کی نمائندہ ہے، اور اس پارلیمنٹ کا فرض منصبی ہے کہ وہ عوام کی قوت کو مضبوط کرے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں، عوام کو طاقتور بنائیں۔ لیکن آج ہماری پارلیمنٹیں وہ مقتدرہ کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور عوام کو کمزور بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام آج کوئی اختیار نہیں رکھتا، پاکستان کے عوام ووٹ ڈالتا ہے، لیکن عوام کا ووٹ منظر عام پر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا۔ گلگت میں الیکشن ہوا، اور ایک پولنگ اسٹیشن پر جہاں جمعیت علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیت رہا تھا، اس کے بکسے دریا میں ڈال دیے گئے۔ اب بتاؤ دریا میں بکسے کہاں ڈھونڈے، ووٹ کہاں سے گنے؟ اب اس قسم کے عوام کے جب حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اس کے حق کے بیعت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور پارلیمنٹ عوام کے حق کی جنگ نہیں لڑے گی، وہ مقتدرہ کو طاقتور بنانے کی جنگ لڑے گی، جو دھاندلیاں کراتی ہے، جو نتیجے تبدیل کراتے ہیں،
جو عوام کے ووٹ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی مرضی کے نتائج سامنے لاتے ہیں ان کو طاقتور بنائے گی، تو پھر یہی انداز ہوگا کہ نہ آپ کو گندم ملے گا اور نہ آپ کو چاول ملے گا، پھر بھوک اور افلاس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر فساد کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑے اہل لوگ ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی اندر کہتا ہے کہ ہم واقعی جیتے ہوئے ہیں، اس لیے یہ حکومتیں کر رہے ہیں، تبھی تو عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام ٹیکس نہیں دے رہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پاکستان کا عوام اس وقت سے ٹیکس نہیں دے رہا جب اس سرزمین پر انگریز کی حکومت تھی۔ بر صغیر کا باشندہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو بھی ٹیکس ادا کروں گا وہ انگریز کی گرفت کو مضبوط کرے گا، غلامی کی رسیاں اور کسی جائیں گی، یہ انگریز کے مفاد میں جائے گا، انگریز اپنی طاقت کے لیے میرے ٹیکس کو استعمال کرے گا۔ پاکستان بن گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکمرانوں پر اعتماد ہوتا، لوگ ان کو ٹیکس ادا کرتے، لوگ ٹیکس چوری نہ کرتے۔ 78 سال ہو گئے، ہمارے ملک کے حکمران عوام کے اندر اعتماد بحال نہیں کر سکے، اور آج بھی پاکستان کا شہری ان حکمرانوں کو ٹیکس دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میرا ٹیکس میری فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوگا، بلکہ میرا ٹیکس IMF کے پاس جائے گا، FATF کے پاس جائے گا، ورلڈ بینک میں جائے گا، بیرونی قرضوں کے لیے استعمال ہوگا، امریکی مفادات کے لیے استعمال ہوگا، یورپ کے مفادات کے لیے استعمال ہوگا، عالمی مالیاتی اداروں کے مفاد کے لیے استعمال ہوگا۔ جب پاکستان کا شہری یہ سمجھے گا کہ میرا پیسہ، میرا ٹیکس وہ میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، وہ کیوں کر آپ کو ٹیکس ادا کرے گا؟ پھر گلہ کرتے ہو کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے۔ ہمارے ملک کی آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن آج مہنگائی کا کیا صورتحال، پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے، بجلی کی قیمت کیا ہے؟ ہندوستان میں بھی بجلی لوگ لیتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی، چائنا میں بھی، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، انڈونیشیا میں بھی، ملائیشیا میں بھی، پورے خطے میں بجلی کی قیمت نہیں بڑھ رہی، تو پاکستان کی سرزمین پر بجلی مہنگی عوام کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تم سے پاکستان کا نہ امن سنبھالا جا سکتا ہے، نہ تم سے پاکستانی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، پھر صرف دھاندلی کی بنیاد پر حکومت کرو گے نا؟ ویسے تو آپ عوام میں نہیں ہیں، پھر تو دھاندلی کی حکومت کو اگر ہم نے 2018 میں تسلیم نہیں کیا تھا تو ہم نے 2024 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ بظاہر پارلیمنٹ پہ ہم تھوڑی تعداد رکھتے ہیں، لیکن پورے ملک کے میدانوں پر اپوزیشن جمعیت علماء کر رہی ہے، اور پاکستان کے میدانوں کی سیاست پر جمعیت علماء چھائی ہے۔ میرے محترم دوستو، اب یہ سفر چل پڑا ہے، ناجائز حکومتیں قبول نہیں ہیں، اور مقتدرہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو، ملک اجڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے، اور میں وہاں سے آیا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح سورج کے طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی، اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی، پھر سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں،
کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ بات سن لو، دل کے کان کھول کے سن لو، یہ حقائق ہیں، میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں۔ بلوچستان میں، بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں، پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا، آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے۔ پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں۔ ہم نے بازاروں میں ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید سکیں، ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں۔ یہ کیا پاکستان کے عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے؟ نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ میرے صوبے کا غریب انسان روزی مزدوری کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ اور پھر قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے سے مقتدرہ کو طاقتور بنایا جا رہا ہے، اور پنجاب میں ایک نیا قانون آ رہا ہے یا آ چکا ہے، عادی مجرم کا نیا قانون آ رہا ہے، عادی مجرم کا نیا قانون، جس میں ڈپٹی کمشنر کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 1 2 یا 3 FIR ہوئے، اس کے بعد انتظامیہ آپ کو جب چاہے گرفتار کرے، جب چاہے آپ کو جیل میں ڈال دے، جب چاہے آپ کی زندگی کو محدود کر دے، جب چاہے آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دے۔ آپ بتائیں کہ کیا انتظامیہ کو سزا دینے کا اختیار ہے؟ سزا دینے کا اختیار عدلیہ کو ہوا، لیکن یہاں پر سزا کا اختیار انتظامیہ کو دیا جا رہا ہے۔ اور میں پنجاب حکومت سے بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2-4 FIR کٹنے کی وجہ سے وہ عادی مجرم ٹھہرتا ہے اور اس کو انتظامیہ جب چاہے گرفتار کر سکتا ہے، تو آنے والے مستقبل ایسے مقدمات کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قانون آپ کے گلے پڑے گا۔ آج تم ہمارے خلاف یہ قانون بنا رہے ہو، آج تم مدارس کے خلاف یہ قانون بنا رہے ہو۔ تم نے یہاں نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک پالیسی بنائی، اور اس پالیسی میں آپ نے دینی مدارس اور مساجد اور مذہبی طبقے کو نشانہ بنایا کہ ان کی نگرانی کی جائے، تشدد کے راستے سے ان کو روکا جائے۔ میں نے اس میٹنگ میں احتجاج کیا، میں نے کہا اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، یہ ایک امتیازی قانون ہے جو مذہبی لوگوں کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے جن سیاسی پارٹیوں نے اس نیشنل ایکشن پلان کا ڈرافٹ بنایا، اس کا مسودہ تیار کیا اور اس اجلاس سے منظور کیا، آپ کو شاید مطالعہ نہیں ہے، آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اسی نیشنل ایکشن پلان کی زد میں وہی پارٹیاں آئیں، وہی پارٹیاں چلیں، انہی پارٹیوں کی حکومتیں ختم۔ میں نے کہا اللہ کے فیصلے کچھ اور۔ تم نے نیشنل ایکشن پلان میں کہا لکھا
کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کیا جائے، طاقت کا استعمال کیا جائے، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، لیکن تم نے بلوچستان کے بارے میں کہا کہ وہاں پر پرتشدد واقعات کو روکنے اور ایسی تنظیموں کا راستہ روکنے کے لیے بلوچستان کو حقوق دے دو، بلوچستان میں ترقیاتی کام شروع کر دو۔ وہاں پر جب آپ خوشحالی لائیں گے تو یہ لوگ خود بخود اپنی تحریک چھوڑ جائیں گے۔ ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی، ہم نے بلوچستان کے حقوق کی تائید کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے تو ایکشن پلان پاس کر لیا، اب بتاؤ تم نے بلوچستان میں کوئی ترقی کی؟ اگر ترقی کی تو وہاں کوئی اثر ہوا؟ وہاں پر جتھے بنے، مسلح جتھے بنے، تمہارا مغرب بھی روکا ہوا ہے، تمہارا مشرق بھی روکا ہوا ہے، ہر طرف سے تم محصور ہو۔ پشتون علاقے کے پہاڑوں پر وہ چھا گئے ہیں، خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر اور اس کے صحراؤں پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کدھر ہیں سوائے اس کے کہ ایک ایوان صدر میں بیٹھا ہوا عیاشی کر رہا ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عیاشی کر رہا ہے۔ جیلی حکمران نامنظور، جیلی حکمران، جیلی حکمران، فارم 47 کے حکمران۔ میرے محترم دوستو، یہ جانبداریاں بدنیتیاں مت کرو ہمارے ساتھ۔ تم ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہو، خود گر جاتے ہو، تم ہمیں پھنساتے ہو، پھر خود پھنس جاتے ہو۔ جس کا کوئی نہیں اللہ تو ہے، بے شک بے شک ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ بے شک 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، صرف جمعیت علماء اسلام نے تنہا مذاکرات کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے مسلسل رابطے میں رکھا، لمحے لمحے کے پیش رفت سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں جمعیت علماء کے رابطے میں رہے، 1 مہینہ 1 ہفتے تک مذاکرات چلتے رہے۔ ہم نے اپنے 10-11 لوگوں کی طاقت سے اس حکومت کو اس قانون کے 34 شقوں سے دستبردار کرایا۔ 34 شقوں سے ہم نے ان کو دستبردار کرایا اور صرف 22 شقوں پر ان کو آنا پڑا کہ بس اسی کو منظور کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، اب ہماری چلے گی، اب ہماری چلے گی۔ آپ کو آنا ہوگا اس بات پر کہ پاکستان میں 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم تسلیم کرنا ہوگا، اور الحمدللہ ہم نے منوایا۔ اسی 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے منوایا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات اسمبلی میں آتے تھے، سفارش پیش ہو جاتی تھی، پتہ نہیں کس کمرے میں جا کر اس کے ملبے پڑے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے آئینی ترمیم کرائی کہ نہیں صرف پیش ہونا کافی نہیں ہے، ان سفارشات کو بحث کے لیے ایوان میں پیش کرو، اور ہم نے منوا لیا ان سے۔ اس وقت آئینی طور پر حکومت پابند ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو صرف پیش نہیں کرے گی، بحث کے لیے ایوان میں پیش کرے گی۔ 1.5 سال ہو گیا ہے، اس وقت تک انہوں نے ایک سفارش بھی مباحثے کے لیے ایوان میں پیش نہیں کی۔ یہ ہے ان کی، اسی بدنیتیوں سے وہ مار کھا رہے ہیں۔ تو جب اللہ تمہیں مار رہا ہے اور تم اپنی جال میں خود پھنستے جا رہے ہو کہ پھر مجھے تمہاری کیا فکر، میں نے تو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس نے ہمیں سرخرو کیا۔ جس محاذ پر ہم گئے ہیں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ وفاقی شرعی عدالت کا بینچ اور وفاقی شرعی عدالت کے بینچ کا جج اپنے بینچ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا۔ ہم نے ترمیم کرائی کہ اسلام کے شریعت بینچ کا اپنا جج اس کا چیف جسٹس بنے گا، اور پہلے قانون یہ تھا کہ اگر وفاقی شرعی عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں یا سپریم کورٹ اپیلیٹ بینچ میں اپیل ہو جاتی ہے تو شریعت بینچ کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی حدود نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپیل کب سنی جاتی ہے۔ ہم نے آئینی ترمیم کرائی اور اس میں لکھ دیا آئین میں کہ سپریم کورٹ یا اپیلیٹ بینچ وہ اس اپیل کو جو شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر ہوئی ہے 1 سال کے اندر اندر فیصلہ دے گی، اور اگر نہ دے سکی تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے۔ چھوٹی سی تعداد کے ساتھ حالات آتے ہیں، اللہ حالات بناتا ہے،
اور ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی، اور اس حوالے سے دینی مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ آیا تو دینی مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ بھی حل ہو۔ 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کی رجسٹریشن کا قانون پاس ہو گیا۔ آج بھی 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہمارے مدارس کے رجسٹریشن میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور انتظامیہ رکاوٹ ڈالتی، ڈپٹی کمشنر رکاوٹ ڈالتا ہے، مقامی انتظامیہ رکاوٹ ڈالتی ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے کہ جو رجسٹریشن کا حق مجھے میرے آئین نے عطا کر دیا ہے، میرے قانون نے عطا کر دیا ہے، پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر پاس کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کون ہوتے ہیں میرے مدارس کے رجسٹریشن کو روک رہے ہیں؟ سو مدارس بھی احتجاج کریں گے تو دہشت گردی پیدا کرنے والے ادارے، تو وہ بھی تو دینی مدرسے ہیں جو آپ کے ہیں، آپ کے مدرسے، وہ بھی تو دینی مدرسے ہیں جو آپ کے ہیں، ان کے لیے تحفظات کیوں نہیں؟ اور اگر تمام مکاتب فکر کی مدارس دینیہ اتحاد وہ متفق ہے قانون پر، قانون پاس ہو چکا ہے، مدرسہ اپنے کاغذات اس قانون کے تحت لے جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ میرے مدرسے کے محترم کو واپس کرتے ہیں؟ آپ ان کو کہتے ہیں نہیں فلانی جگہ پر قانون رجسٹریشن کراؤ۔ بھئی ہم جہاں بھی رجسٹریشن کرائیں گے ہوں گے تو ہم دینی مدرسہ، لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں رجسٹریشن کراؤ اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں۔ یہ اختیار ہمیں قانون نے دیا ہے، تم میرے اس اختیار کو مجھ سے کیسے چھین سکتے ہو؟ تو بدنیتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور بدنیتی کی مار کھاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ ہم رکیں گے نہیں، ہماری تحریک چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم زندہ رہیں مردہ رہیں، اگلی نسلیں انشاءاللہ لڑیں گی، انشاءاللہ اس دین کے علم کی حفاظت کریں گی، قرآن کے علوم کی حفاظت کریں گی، حدیث کے علوم کی حفاظت کریں گی، فقہ کے علوم کی حفاظت کریں گی، دینی علوم کی حفاظت کریں گی۔ یہ راستہ میرے اکابر نے کھولا ہے، تمہارا باپ بھی اس راستے کو بند نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ یہ عجیب پاکستان ہے، یہاں پر ایک قانون پاس ہوا، 18 سال سے کم عمر کا کوئی جوان نکاح نہیں کر سکتا۔ اب آپ علماء کرام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شرعی طور پر کس عمر میں لڑکا یا لڑکی جوان ہوتے ہیں، اور جب جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو باہمی طور پر نکاح کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں قانون بنایا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں ہوگا۔ بھائی نہ کرو، ہر گھر کے اپنے حالات ہوتے ہیں، میں بھی بچوں کا باپ ہوں، بیٹیوں کا بھی باپ ہوں، بیٹوں کا بھی باپ ہوں، میرے بیٹے اور میری بیٹی کی فکر تمہیں زیادہ ہے یا مجھے زیادہ ہوگی؟ بہت خوب بہت خوب۔ کب کس عمر میں رشتہ ملتا ہے، کس عمر میں ازدواجی تعلق بنتا ہے، یہ تو ہر گھر کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ آپ مجھ پہ جبر کر رہے ہیں کہ آپ نے 18 سال سے اگر کم عمر میں نکاح کیا اور یہ نوجوان لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوئے تو اس کو زنا بالجبر تصور کیا جائے گا۔ لعنت ہو تمہارے اس تصور پر، لعنت ہو تمہارے اس انسانی حقوق کے تصور پر۔ یہ سوچ ہے جو تمہاری ہے؟ مسلمان کلمہ گو ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ اور مشرف کے زمانے میں ایک آئینی ترمیم ہوئی تھی حقوق نسواں کے نام سے، اس میں زنا بالرضا کے لیے سہولتیں مہیا کی گئی۔ میں نے کہا یہ عجیب پاکستان ہے، یہ عجیب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جس میں زنا کے لیے سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ لعنت۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ وہ جنگ ہے جو ہم پاکستان میں لڑ رہے ہیں۔ کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ کیا اس لیے اسلام کا نعرہ لگایا؟ کیا اس لیے بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی؟ کیا اس دن کے لیے میری بہنوں نے اور میری بیٹیوں نے اپنے عزتیں قربان کر کے یہ وطن حاصل کیا تھا؟ تمہیں ان کی عزتوں سے حیا نہیں آئی، تمہیں ان جوانوں کے خون سے حیا نہیں آئی جس نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، جانیں دی، آزادی کے لیے سولی کے پھندے چومے۔ اور ایک انگریز لکھتا ہے کہ ہم نے ایک عالم دین سے تنہا پوچھا کہ تم صرف زبانی کہہ دو کہ تحریک آزادی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم آپ کی سزا ابھی معاف کرتے ہیں۔ کہتا ہے
50,000 उलमा को हमने तोप से उड़ा दिया, एक भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो ये कह दे कि मेरा आजादी की तहरीक से ताल्लुक नहीं था। हम इन कुर्बानियों की तारीख के अमीन हैं। और तुम हमें समझते क्या? बहुत खूब। जागीरदार तबका अंग्रेज ने पैदा किया, मफाद परस्त तबका उसी ने पैदा किया, और आज कौन है जो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। जो ताकत उसी जागीरदार और उसी सरमायादार तबके के जबर को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, उसके इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, मैं नहीं कहूंगा। खुद समझ लो कि अंग्रेज का यहाँ पर नायब कौन है और उसका जानशीन कौन। मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने मुल्क का तो ये हाल है। इंडिया के साथ पूरी सरहद बंद, अफगानिस्तान के साथ पूरी सरहद बंद, मगरबी सरहदें भी बंद, मशरकी सरहदें भी बंद। ईरान ऐसे हालात में कि वो न अच्छे का न बुरे का। चाइना अपना एतमाद उठा चुका है तुम लोगों से। वो एक छोटा सा कॉरिडोर है जो अगर तिजारत के लिए खुलता है तो आपने उनको धोखे दिए हैं, हमने उनको धोखे दिए, हमने उनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका। इस वक्त पाकिस्तान महसूर है, महसूर है, हुक्मरानों की पॉलिसियों के हाथों महसूर है, और हुक्मरान इसलिए मजबूर हैं कि वो भी तो महसूर हैं। हम हुक्मरानों की मजबूरी को जानते हैं, लेकिन ये कोई भी नौजायदा नहीं है। ये जितने इस वक्त फैसला कुन लोग हैं, फैसला कुन कुव्वतें हैं, वो आक़िल व बालिग़ हैं, समझदार हैं, लेकिन उनके अंदर आज़ादी व हुर्रियत की रमक नहीं है। वो गुलामाना ज़हनियत के हामिल हैं, और वो किसी ताकतवर मुल्क के लिए प्रॉक्सी की जंग लड़ रहे हैं, अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं। अगर तुम अफगानिस्तान पर एतराज़ात करते हो, अफगानिस्तान से मुझे भी शिकायत, लेकिन कुछ मामलात होते हैं जो ताकत से हल नहीं हुआ करते, वो सफारती अमल से हल हुआ करते हैं, डिप्लोमेसी से हल हुआ करते हैं। मैं इलेक्शन से पहले गया, जमीयत उलमा का मुवक्कर वफद लेकर 1 हफ्ते में तमाम मामलात हल करके आ गया। यहाँ मैंने रिपोर्ट किया, मेरी दाद तहसीन की गई कि आपने जबरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर इलेक्शन में उसी जमात को निशाना बनाया गया। ये है इनकी रवादारियों का सिला कि हम मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, हम मुल्क को किस तरह मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। शायद आप नौजवानों को याद ना हो, 2003 में जब मुशर्रफ की हुकूमत, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हो गए कि हमारी जमीनी राब्ते खत्म, हमारे फजाई राब्ते खत्म, हमारे फजाएं उनकी परवाजों के लिए और उनकी फजाएं हमारे परवाजों के लिए बंद। वहां का हमारा हाई कमीशन, यहाँ उनका हाई कमीशन, एक स्टेनोग्राफर चलाया करता था, मुकम्मल खाली हो गए। उस वक्त जमीयत उलमा का वफद गया, 4 अरकान पर मुश्तमिल हमारा वफद गया, मैं साथ था। हमने वहां 10 दिन गुजारे, तमाम पार्टियों से हमने बात की, और 10 दिन के बाद वापस हुए। 4-5 महीनों के बाद ताल्लुकात बहाल कर दिए। ये जमीयत उलमा की कारकर्दगी। जब अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाई कि हम फौजी इमदाद अब पाकिस्तान को नहीं देंगे, तो मैं खारजा उमूर का चेयरमैन था। मैंने न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि वाशिंगटन में अमरीकी वजारत खारजा के साथ बात की। पाकिस्तान की सफीर उस वक्त मौजूद थी, खातून। हमारी मीटिंग में मेरा तर्जमा वही कहा किया करती थी। एक मीटिंग के अंदर हमने उनसे वो कानून वापस लेने पर आमादा कर दिया उनको, और कहा कि एक कानून हम खत्म करें। तुम तो हर चीज में अपना मफाद ढूंढते। अमरीकी मेरे पास आए और कहा हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, मादुरी ज़खायर। हमने कहा कि सरमायाकारी से बेनियाज तो खुद अमेरिका भी नहीं, सरमायाकारी से बेनियाज तो रूस भी नहीं है, चाइना भी नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियां पूरी दुनिया में काम करती हैं, पैसा लगाती हैं। अगर पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करेगा हम क्यों रोकेंगे किसी को? लेकिन सरमायाकारी के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित हैं। पाकिस्तान का और आपका खुला मुआहदा होना चाहिए, अवाम से खुफिया मत रख। फिर जिस इलाके में मादुरी ज़खायर पैदा होते हैं, वहाँ के मकामी आबादी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी होगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होगी। और ये उसूल है, बज़ाहिर तो वो मान गए, लेकिन आज कबायली पहाड़ों में अगर कोई जंग है तो वो इसी बुनियाद पर हो रही है कि पाकिस्तान के मादनी ज़खायर को बेचा जा रहा है
اور مقامی آبادی کو بے اختیار کر کے اس سے ان کا اختیار چھین کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی کاروبار کرتے ہیں۔ نہیں، یہ پاکستان کے بچوں کی ملکیت، یہ ان علاقے کے بچوں کی ملکیت ہے۔ بلوچستان کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام اور ان کے بچے وہاں کے وسائل کے مالک ہیں، پنجاب اور پنجاب کے عوام اور ان کے بچے پنجاب کے وسائل کے مالک ہیں، سندھ کے عوام وہاں کے وسائل کے مالک ہیں۔ کسی کا کوئی مائی کا لال ان کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور اگر ڈالا جائے گا تو پھر یہی بے چینیاں آئیں گی جو آج وہاں سندھ میں ہیں، وہی بے چینیاں جو آج بلوچستان میں ہیں، وہی بے چینیاں جو خیبر پختونخوا میں ہیں، اور یہی بے چینیاں کل پنجاب میں اتر سکتی ہیں۔ ہم پاکستان کو ایک پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو محبت اور اخوت دینا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء نے نفرتوں کی سیاست کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، فرقہ وارانہ نفرتوں کے ساتھ، لسانی نفرتوں کے ساتھ، علاقائی نفرتوں کے ساتھ، قومی نفرتوں کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑی ہے، اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے۔ آج بھی یہ جنگ جمعیت لڑ رہی ہے میدان میں۔ اگر ہماری فوج سمجھتی ہے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہاں آپ لڑ رہے ہوں گے پہاڑوں میں، لیکن میدانوں میں اگر نظر آ رہی ہے تو جمعیت علماء نظر آ رہی ہے، جو عوام کے اندر خود اعتمادی پیدا کر رہی ہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے ایک کشمیر رہ گیا تھا کہ جو پرامن تھا، آج وہ کشمیر ابل رہا ہے۔ انڈین کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اب ہمارے ہاتھ سے اپنا کشمیر نکل رہا ہے۔ اور جب فاٹا کو ضم کیا جا رہا تھا صوبے میں، تو ہم چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ غلطی مت کرو، ابھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں، ابھی انضمام مت کرو۔ اگر تم نے انضمام کیا اور فاٹا کے عوام سے پوچھا نہیں تو یاد رکھو ہندوستان کشمیر کو ہڑپ کر لے گا۔ فاٹا کی خصوصی حیثیت، اس کی آئینی خصوصیت، اس کی قانونی خصوصیت اگر آپ وہاں کے عوام سے پوچھے بغیر ختم کریں گے تو کشمیر کی خصوصی حیثیت وہ عوام سے پوچھے بغیر انڈیا ہڑپ کر دے گا۔ وہی ہوا۔ آج فاٹا نہ فاٹا ہے نہ سیٹل۔ آج وہی لوگ جو کل فاٹا کے انضمام کی تحریک چلا رہے تھے اور آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ فاٹا کے عوام کا مفاد صوبے کے ساتھ انضمام میں ہے، آج وہی آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں کہ آئیں سوچیں، ہم سے تو ٹیکس لیے جا رہے ہیں، ہم سے تو وعدے کچھ اور ہوئے تھے اور ہوا کچھ اور ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے کہا جمعیت اس وقت کہہ رہی تھی کہ مت کرو ایسے، اس وقت ہم چیخ رہے تھے، اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ انضمام امریکہ کے دباؤ پہ ہو رہا ہے۔ اور اب میں آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ کے دباؤ پر فاٹا کا انضمام کر رہا تھا، وہ شخصیت آپ ہی کے آستین کا سانپ ہے، اپنے آستین میں ڈھونڈیے، یہ آپ کے آستین میں یہ سانپ تمہیں مل جائے گا۔ جس نے مجھے کہا کہ اگر ہم نہیں کریں گے امریکہ ہمیں ہڑپ کر جائے گا، تو اپنے سے کہتے رہے ہم تو آزادی سے بات کر رہے ہیں، بھائی کوئی آزادی سے بات نہیں ہو رہی۔ تو اس تمام صورتحال میں جمعیت علماء نے ہمیشہ بڑے اصول کی سیاست کی ہے، پاکستان میں نظریاتی سیاست کی ہے، پاکستان کے مفادات کی سیاست کی ہے، پاکستان کے عوام کے درمیان وحدت کی سیاست کی ہے، اسے ایک قوم بنانے کی سیاست کی ہے، اور اگر ملک کو بگاڑا ہے، نفرتیں پیدا کی ہے، اس کے لیے ماحول بنایا ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار آپ لوگ۔ اپنی صفوں کا کھوج لگائیے، ہماری طرف شک کی نگاہ سے مت دیکھیے۔ ہم باہمی خود اعتمادی چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی بات کریں گے۔ تم غلط قانون سازی کرو گے تو اس پر ہم گرفت کریں گے۔ تم نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کی، جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں تم نے مان لیا تھا، اس کو دوبارہ تم نے وہی حرکت کی، اور جو وہاں رہ گیا تھا تم نے وہی حرکت دوبارہ کی۔ اس طرح تو نہیں ہوتا، ایک مہینے پہلے آپ کی سوچ اور، ایک مہینے کے بعد پھر آپ کی سوچ اور۔ تو باتیں بہت ہیں، کس کس بات کو رویا جائے، کس کس بات کو رویا جائے۔ کبھی آہ لب پہ مچل گئی، واہ واہ، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ واہ